کہ اجمالی جواب اس طرح یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جس قدر آفات ہے، شیطان کے حملے ہیں، وہ 4 حملے ہوتے ہیں، 4 حملے ہوتے ہیں۔ ایک ضلالت کا حملہ ہے، دوسرا عداوت کا حملہ ہے، تیسرا وسوسے کا حملہ ہے، چوتھا حسد کا حملہ ہے۔ اور پھر یہ 4 چیزوں کو کھینچتا ہے۔ عداوت سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور ضلالت سے حرمان پیدا ہوتا ہے، اور وسوسے سے تیقن زائل ہو جاتا ہے، اور حسد سے حب ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز قرآن پیدا کرتا ہے ان کے خلاف امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام بیماریوں کا معالجہ اللہ نے ایک نازل کیا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو اس لیے کہا کہ قرآن مجید پڑھتے کے وقت آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب یہ عجیب بات سن لو کہ حدیث پڑھتے وقت کیوں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، اور فقہ کی کتاب پڑھتے ہوئے پختون تو کنز بھی پڑھے اور خلاصہ قیدانی بھی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استادان اڈو پویا ہی نہ سر اڈو وہی نہ ہوتا چمو آئی دا خبر ہے، صرف بسم اللہ ہوتا ہے۔ حیرانگی دے پختوں پر درس تعجب دے کہ وہ طالب بدا خلاصے نے بخاری طور سے کہ استاد وطی عورت ہوئی کہ بچے دا اعوذ باللہ صرف قرآن دا پارا دی سر مو آئے چھے علم بتا آسی دیشی دے کلوی مولا بھئی مستبودری ناس پر توڑی دی دیوے جاڑے رکھا کار کو شیطان خوشالو ان سے بے کتب رکی گیٹائی با لوے شیخ الحدیث پہ زمانے تو دا پتہ نیشتے جب ان سے پہ گیٹائی پر رکی ابو داؤد کتاب اللباس کی مز دوبارہ کول پکار سر مز نے کی گنور کو پھر تو قرآن کریم جو مداوع ہے اور ہدایت ہے یہ اٹل ہے، اٹل، اور کوئی چیز اٹل نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو بخاری شریف اصح ہے مگر امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے، مسلم صحیح ہے مگر امام مسلم نے شاپوری کا لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عصمت کا دعویٰ ہے، اکثریت اسانید صحیح ہے۔ شمس الدین ذہبی نے القاعدہ فی علوم الحدیث میں لکھا ہے ہم جو کہتے ہیں صح ہے سندن لا حقیقتاً، اور ہم جو کہتے ہیں لا صح ہے اسنادن لا حقیقتاً۔ القاعدہ فی علوم الحدیث لشمس الدین ذہبی رحمہ اللہ۔ قرآن کریم چونکہ ہدایت یقینی ہے، مداوع پختہ ہے، شفاء عظیم ہے، نور مبین ہے، اس لیے قرآن کریم کے لیے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بعض علماء صرف تعوذ پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے سوائے توبہ یا برات کے۔ کہتے ہیں کہ جو تلاوت جہر سے ہو اس میں تعوذ جہرن سنت ہے الا ان تکون فی الصلاۃ، البتہ نماز کے اندر جہر کے لیے بھی تعوذ اور تسمیہ سرن پڑھنا ہے۔ اور جو تلاوت قرآن کی سریہ ہو اس کے لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی سرن پڑھنا، آہستہ پڑھنا سنت طریقہ۔ شروع میں ایک دفعہ پڑھ لینا سنت مؤکدہ ہے، اور بسم اللہ آلوسی اور ابن الحمام کے نزدیک واجب ہے، اور جمہور کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا سنت مستحبہ ہے، کیونکہ بسم اللہ ابن عباس کی روایت سنن میں ہے اور سب تفسیروں میں ہے کان لا یعرف الفصل بین السورتین حتی نزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنا مشکل تھا، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا۔